علی محافظ توحید ہیں علی. جیسے ہی ان کا نام آتا ہے تو علی اعلیٰ محفوظ ہو جاتا ہے. پہلے کوئی علی جیسا جو بندہ الہی ہے، جو مقام ابدیت پر ہے، علی اس جیسا کوئی بنے تو مقام معبودیت تک پہنچ کے دکھائے. اور علی اس منزل پر ہے جو خود کہتے ہیں. اسی لیے آپ نے دیکھا جتنے کر و فر سے آئے، جتنے سب باقی تھے، باقیوں کے تو باپ ایماندار نہیں تھے نا بھائی. تاریخ پڑھ لیجئے، تاریخ عاصم کوفی پڑھیے، طبقات ابن سعد پڑھیے، تاریخ ابن ہشام پڑھیے. سب بتا رہے ہیں کہ کافروں کی اولاد تھے صحابہ کبار. کافروں کی اولاد تو کیسے نام لیتے؟ کسی کو جرت نہیں تھی کہ لشکر اسلام میں ہوتے ہوئے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہتے کسی جنگ میں دکھا دیجئے کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں. ارے تم فلاں کے بیٹے ہو تو تم فلاں کافر کے بیٹے ہو. اور تاریخ کہہ رہی ہے کہ کافر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھ سکتے آپ. کافر کے ساتھ مسلمان ہونے کے بعد کیسا تعلق ہے؟ تو آپ کی تطہیر تو اسلام نے کی ہے. تو آپ اور بہت سے تو ایسے بھی ہیں عزیزان گرامی، تاریخ نے بتایا. میں کسی کی بے عزتی کرنا مقصود نہیں ہے، تاریخ پڑھیے بھائی. اس سے پہلے کہ ہاں یہ بھی میں آپ کو پہلے سے بتا دوں کہ گنجائش موجود ہے. پیغمبر نے کہا جو اس سے پہلے نطفہ ناتحقیق تھے اب اسلام میں آ گئے تو ان کا وہ نطفے کا ناتحقیق ہونا اگنور کر دیا گیا. انڈر دا کارپیٹ. صحیح ہے نا، اس کو چھپا دیا. اب جو انڈر دا کارپیٹ تھے وہ اوور دا کارپیٹ کیسے آئے؟ اور امیر المومنین اپنے بابا کے ایمان کو ثابت کرتے ہوئے ہر غزوہ اسلام میں جہاں کہیں اپنا تعارف کرایا یہ کہتے کہ انا ابن علی ابن ابی طالب. ابی طالب، میں ابو طالب کا بیٹا ہوں، میں علی ہوں ابو طالب کا بیٹا ہوں، پہچانو مجھے. ارے جس نے غور کیا ابو طالب کا نام آتے ہی آج علی کے نام سے ہیبت ہوتی ہے. خدا کی قسم پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں زمانہ رسول میں ابو طالب کے نام سے ہیبت ہوتی تھی. علی کا نام علی اس لیے اپنا نام اکیلے نہیں لیتے، اس ہیبت ناک شخصیت کا جو کافروں کے دلوں میں زلزلہ پیدا کر دیتی ہے اپنے باپ کا نام لیتے ہیں. دو جگہ پر توحید کو بچا رہے ہیں. ایک جگہ بتا رہے ہیں کہ باوجود اس کے کہ میری ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے برتر ہے اور بڑھی ہوئی ہے مگر میں لم یلد ولم یولد نہیں ہوں. میرا مالک ہے خالق جو لم یلد ولم یولد ہے. میں تو ابو طالب کا بیٹا ہوں، ابن علی ابن ابی طالب. ایک منزل پر یہ بتا کے معلوم ہوا کہ جن نے اگر کسی نے سوچنا بھی چاہا تو علی کے ان فقروں نے اس کے دل میں جا کے اثر کیا. اور علی کا ماننے والا ہے تو کبھی علی ابن ابی طالب کو خدا نہیں سمجھ سکتا. علی کا ماننے والا ہے اور علی کو مانتا ہے جس طرح علی چاہتے ہیں کہ مانے جائیں. تو وہ ضربت علی افضل من عبادت الثقلین، ساری ثقلین کی عبادت سے بہتر ہے ایک ضربت. یہ تو مقام ہے علی کا، مگر مقام عبودیت میں، مقام ابدیت پہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں علی ابن ابی طالب ہوں. آپ نے دیکھا یہ بتا کے شرک کے تمام گوشوں کو خاکستر کر دیا. کوئی یہ نہ سوچے کہ علی خود اپنے خالق ہے یا خود اپنے مالک ہے. علی عبد الہی کا نام ہے، ایسا عبد جس کی ماموریت فقط یہ ہے کہ وہ ختم نبوت کی حفاظت کر سکے. اب آپ کو قرآن کی زبان سے بتاتا چلوں، قرآن کا ذکر ہم نے کیا تھا، کل بھی ہم نے کہا تھا ایک جگہ آپ کو ہر جگہ ملا یہ کہتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ اللہ کے بغیر کسی کی مدد نہیں مانگ سکتے، استعانت نہیں مانگ سکتے، کسی سے کہہ نہیں سکتے کہ آپ کی مدد کرے. اور اللہ کا اور اس کے ثبوت میں سورہ حمد کی اس آیت کو بالعموم پیش کیا جاتا ہے. بڑی آسان، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت ہم کرتے ہیں اور تجھ سے ہی استعانت چاہتے ہیں. عام لفظوں میں ہم اس کو مدد کہتے ہیں، استعانت چاہنا ہے. مگر ایک اور منزل پر قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، اے ایمان والو ٹھہریے میرے ساتھ چلیے. ایمان والو استعانت طلب کرو. کس سے؟ اب اللہ کا ذکر نہیں کہا، استعینوا باللہ کہہ دیتا.
تو معاملہ ختم ہو جاتا. سورہ حمد میں بھی یہی بات ہو رہی تھی. کہا نہیں، اب کانسیپٹ سامنے آئے. کانسیپٹ بذات خود کریٹر نہیں ہے، کانسیپٹ کریشن ہے. تو کانسیپٹ کریشن ہے تو کانسیپٹ سے مانگا جا رہا ہے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. استعانت کرو، حاصل کرو، مدد کرو صبر سے اور صلاۃ سے. بھائی صبر بھی اللہ کی مخلوق اور صلاۃ بھی اللہ کی مخلوق. اسی طرح سے جیسے موت بھی اللہ کی مخلوق. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے موت اور حیات کو خلق کیا. تم سمجھتے نا ہماری مخلوق ہے یہ، تو نماز بھی اس کی مخلوق. اور صبر کے لیے سارے مسلمانوں نے لکھا، شیعہ سنی سب نے لکھا کہ صبر سے مراد یہاں صبر سے مراد روزہ ہے. صلاۃ سے مراد عبادات میں آئے تو عبادات میں جو مجسم پیکر عطا کیا. اب جب آگے بڑھے تو ایک مرتبہ پھر معلوم ہوا کہ یہ صبر کیا ہے. بس صبر بذات خود کیا ہے؟ کہا صبر ایمان کے لیے الصبر کالراس من الجسد. ہاں، یہ ایمان کے ساتھ اس کا کیا رشتہ ہے؟ ایمان کے ساتھ اس کا رشتہ ہے الصبر کا. میرے ساتھ رہیے گا. صبر کا رشتہ ہے ایسے وہی رشتہ جو سر کا رشتہ ہے جسد سے، اور وہ سر جو بغیر جسد کے ہو لا خیر اللہ، اس کے لیے کوئی خیر نہیں ہے اس جسد کے لیے جس کا سر نہ ہو. اسی طرح سے جس ایمان میں صبر شامل نہ ہو اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے. اب آپ دیکھتے چلیے، یہ قرآن مجید کی تطبیق ہو رہی ہے. یہ الفاظ جو میں بیان کر رہا ہوں آپ کے ساتھ ساتھ یہ مولا کائنات امیر المومنین کے الفاظ ہیں. الصبر علیکم الصبر، مومنو تم پر صبر لازم کیا گیا. اب وہ صبر لازم ہوا تو ماننا پڑے گا کہ اب ایمان کی اس گتھی کو سلجھانے کے لیے اگر رسول صلاۃ قرار پائیں، یعنی عین صلاۃ ہو وجود رسول اللہ، تو عین صیام عین صوم ہے وجود علی ابن ابی طالب. حضرت ابو طالب بآواز بلند کل یا پرسوں کے ذکر میں نے امام حسن کا ذکر کیا تھا اس حدیث کے عنوان سے کہ یہ سب کے سب صبر کا پیکر ہے نا، اپنا اپنا مقام ہے صبر کا. امام صبر اگر روزے کو بھی لے لیجئے تو حالت روزہ میں حسن بھی شہید ہوئے، حالت روزہ میں ہی جناب علی ابن ابی طالب بھی اللہ کی طرف چلے گئے، ضربت لگی. آج ذکر مرثیوں میں اس کا شروع ہو گیا، ہم اس کا باقاعدہ ذکر بعد میں کریں گے. ہمارا تو ذکر ہی مولا علی کا ذکر ہے، اس لیے کہ اس ذکر میں سارے ہی ذکر پوشیدہ ہیں. ایک علی کا ذکر کرو تو اس ذکر میں نبی کا ذکر بھی ہے، اسی میں حسن کا ذکر بھی ہے، اسی میں حسین کا ذکر بھی ہے، اس میں میری خاتون جنت بی بی پاک کا میری جانیں اور میری عزت قربان ہو ان کے نام پر. عزیزان گرامی، پیغمبر کا ذکر بھی، خود خدا کی وحدانیت کا ذکر بھی علی کے نام میں موجود ہے. اسی لیے تو کہا کہ ارفعوا، میں بار بار پڑھتا رہتا ہوں، کبھی کبھی کہتا ہوں ارفعوا اصواتکم بالصلاۃ علینا تذهب النفاق. ہمارے اوپر صلوات پڑھنے میں بلند آواز سے پڑھا کرو کہ اس ذریعے سے نفاق دور ہوتا ہے. لأنما تذهب النفاق، یہ درود کا پڑھنا. اور پھر آپ دیکھیں یہ درود پڑھنے جو آپ بلند ہو کے بلند آواز سے پڑھتے ہیں، خوش ہو کے پڑھتے ہیں، چہرے پہ تمکنت ہوتی ہے، چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے، ایک آسودگی ہے اور دل خوش ہوتا ہے اور ذہن آمادہ ہوتا ہے، اسپرچول کلینسنگ ہو رہی ہوتی ہے آپ کی. ایک منزل یہ ہے اور ایک وہ بھی ہے. جیسے ہی آپ صلوات کا زور سے پڑھا تو کوئی کہتا ہے دیکھیے یہ کیا کر رہے ہیں، وہ خامخواہ اتنے بلند آواز سے صلوات پڑھ رہے ہیں. بھائی صلوات آرام سے ہی پڑھی جا سکتی ہے. پھر آپ جو صلوات پڑھنے والا ہے اگر دوسرے کو باقاعدہ یا فرشتوں کو باقاعدہ رجسٹر کرانا چاہے مصطفیٰ بھائی کہ اس نے صلوات پڑھی ہے، تو صلوات کے ساتھ ایک اور نعرہ ہے، اگر وہ نعرہ لگا دیا جائے تو پھر ایک صلوات کیا 10 صلواتیں رجسٹر ہو جاتی ہیں. نعرہ صلوات.